افسوس کا مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، سیرت کے عنوان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے عنوان پر جلسہ منعقد کیا جائے اور ہم مسلمان اس جلسے میں شرکت نہ کریں اور ہم بالکل غائب ہو جائیں، یہ ہمارے لیے بہت ہی بدبختی کی بات ہے۔ آج دیکھا جائے معمولی کوئی گانے بجانے کا پروگرام ہو، کوئی ڈانس کا پروگرام ہو، کوئی کھیل کود کا پروگرام ہو، قوالی کا پروگرام ہو، ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، ہزاروں کی بھیڑ جمع ہوتی ہے۔ معمولی کوئی ایکٹر، کوئی سنگر، کوئی ڈانسر، کوئی کرکٹر آ جائے تو ہزاروں کی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے، لوگ اس کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں، گھنٹوں اس کا انتظار کرتے ہیں۔ ایک کوئی معمولی دنیاوی لیڈر، کوئی ایم پی، ایم ایل اے، منسٹر آ جائے، لوگ اس کے لیے جو ہے ایک بہت بڑی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے اس کو دیکھنے کے لیے، اس کی 10-5 منٹ کی اسپیچ سننے کے لیے۔ لیکن افسوس کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو ہم عاشق رسول کہتے ہیں، اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہم اپنی جان دینے کی بازی لگا دیتے ہیں۔ لیکن دیکھا جائے تو آج ہم مسلمانوں کی حالت کہ مذہبی اعتبار سے، دینی اعتبار سے ہم کتنے دور ہو چکے ہیں۔ آج دیکھا جائے یہ بچے بھی باہر دکانوں پہ، گھروں میں، ہوٹلوں میں اپنے اپنے موبائل پہ، واٹس ایپ پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ ابھی پوری رات کو گزارے ہیں۔ تقریباً ایسے ہزاروں نوجوان ہوں گے، مسلمان ہوں گے جو ابھی اپنے موبائل پر، واٹس ایپ پر اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ محترم بزرگ اور دوستو، یہ لمحے فکریہ ہے۔ آج ہم مسلمان جو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، آج مسلمان جو پوری دنیا کے اندر رسوا ہو رہے ہیں، آج مسلمان جو پوری دنیا کے اندر گاجر مولی کی طرح سے کاٹے جا رہے ہیں، آج مسلمان پوری دنیا کے اندر جو آج ذلیل ہو رہے ہیں، مسلمان ہر جگہ پریشانی کے عالم میں ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آج ہم دین سے، اسلام سے، قرآن سے دور ہو چکے ہیں۔ اللہ اس کے رسول کی محبت صرف زبانی ہم تک رہ چکی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح عشق، صحیح محبت، صحیح تعلق ختم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے آج پورے عالم کے اندر مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اتنی بڑی جامع مسجد اور اتنا بڑا محلہ گوداوری کھنی کا علاقہ، اور ہماری یہ شرکت اور ہمارا یہ وجود بتا رہا ہے کہ ہم بالکل دین سے، مذہب سے بیزار ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جرم کو معاف فرمائے۔ بہرحال جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں قابل مبارکباد ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ جو بھی باتیں کہی جائیں، سنی جائے، اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں، یہ مہینہ ربیع الاول کا یہ مہینہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر جب تشریف لائے، پوری دنیا کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا، پوری دنیا کے اندر جہالت عام تھی، عریانیت، فحاشی، بے حیائی کا بازار
گرم تھا۔ ڈاکہ زنی، قتل و غارت گری، لوٹ مار، شہوت پرستی، عصمت دری، دختر کشی سے پورا معاشرہ تنگ آ چکا تھا۔ انسانوں کی جان لینا سرے سے کوئی جرم ہی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ حق و باطل اور نور و ظلمت کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں رہ گیا تھا۔ زندگیاں اخلاقی بیماریوں کی جراثیم سے بالکل پلید ہو چکی تھی۔ غرض کی پوری دنیا تباہی و بربادی کے آخری دہانے پر پہنچ چکی تھی۔ ایسے وقت میں رحمت خداوندی جوش میں آئی۔ عرب کے اس تپتے ہوئے صحرا کے اندر اس نبی امی کا ظہور ہوتا ہے جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھا۔ خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہم امیر کا حقیقی مصداق تھا، جو غریب کا محب، مسکین کا ساتھی، غلاموں کا محسن، یتیموں کا سہارا، بے آسروں کا آسرا، بے خانماؤں کا ماوا، مساوات کا حامی، اخوت کا بانی، صدق کا منبع، صبر کا معدن، خاکساری کا نمونہ، رحمت ربانی کا پتلا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، جہالت کا خاتمہ ہوا، اجالا آیا، روشنی آئی، اور پوری دنیا کے اندر جو ظلم اور زیادتی ہو رہی تھی، یتیموں پر یا زیادتی ہو رہی تھی، اور مظلوموں پر زیادتی ہو رہی تھی، بیواؤں پر زیادتی ہو رہی تھی، عورتوں پر زیادتی ہو رہی تھی، غلاموں پر زیادتی ہو رہی تھی، جانوروں پر زیادتی ہو رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت بن کر کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اس وقت جب عورتوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، لڑکی کی پیدائش پر اس کو زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، زندہ اس کو مار ڈالا جاتا تھا۔ جب ڈیلیوری کا وقت آتا تھا تو ایک گڑھا کھودا جاتا تھا، اس گڑھے پر عورت کو بٹھایا جاتا تھا۔ اگر لڑکا پیدا ہوتا تھا تو اس کو بچا لیتے تھے، اگر لڑکی پیدا ہوتی تھی تو وہیں پر اسی وقت اوپر سے مٹی ڈال دیا کرتے تھے۔ ایسی جہالت تھی، عورتوں پر ایسا ظلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے عورت کا تعارف کرایا، لوگوں کو فرمایا اے لوگوں، لڑکی کی یہ پیدائش تمہارے لیے باعث ذلت نہیں بلکہ باعث رحمت ہے، باعث مغفرت ہے، باعث جنت ہے۔ اگر تمہارے گھر میں اللہ تعالیٰ نے لڑکیاں دی ہیں، ان کی صحیح پرورش کرو اور ان کی صحیح تعلیم و تربیت کرو، وقت پر ان کی شادی کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی جنت کی کہ کل قیامت کے دن وہ شخص جنت میں جائے گا، اس کی مغفرت ہوگی، وہ میرے بالکل قریب ہوگا، جس نے دنیا کے اندر اپنی لڑکیوں کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جنت کی بشارت دی۔ ایسی جہالت تھی، بیواؤں پر ظلم تھا اور یتیموں پر ظلم ہو رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے تعارف کرایا، سب کے حقوق دیے۔ ابھی میں نے خطبہ میں جو آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کو اگر تم راضی کرنا چاہتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، مجھ سے محبت کرو، تو اللہ کی محبت تمہیں حاصل ہوگی، اللہ کی رضا تمہیں حاصل ہوگی۔ محمد سے جس کو محبت نہ ہوگی،
سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی، بھٹکتا رہے گا محمد سے جس کو محبت ہے۔ پھر محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا ایک جز ہے، ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان تو انسان، حیوان بھی محبت کرتے تھے، جانور بھی محبت کرتے تھے، بے جان چیزیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کئی مرتبہ جانور آئے اور جانوروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کی۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمائے، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گدھا تھا جس کا نام تھا یعفور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، وہ گدھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعفور نامی تھا، وہ ایک باولی میں کنویں میں جا کر کے گر کر کے مر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر جو خطبہ دیا کرتے تھے، ایک کھجور کا تنا تھا، کھجور کا ایک درخت تھا، اس کے اوپر ٹیک لگا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ چند دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنا دیا گیا اور وہ جو کھجور کا تنا تھا اس کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، کاٹ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے آئے تو اب ممبر پر جب آپ بیٹھ کر خطبہ دینے لگے تو جو کھجور کا تنا تھا، درخت تھا، اس کے اندر سے رونے کی آواز آنے لگی۔ جس طرح سے ایک چھوٹا بچہ ماں کی جدائی میں روتا ہے، ماں کی وجہ سے بے چین ہو جاتا ہے، اس طرح سے کھجور کے تنے سے رونے کی، سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرا اور فرمایا، کل قیامت کے دن جب تمام کے تمام انسان حشر کے میدان میں اٹھیں گے اپنی اپنی قبروں سے، ایک کھجور کا تنا بھی کل قیامت کے دن انسانوں کے ساتھ اٹھے۔ یہ ایک کھجور کا تنا درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں، محبت میں پر ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر کے اس نے ایک اونٹ سر رکھ دیا، اونٹ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، اس اونٹ کے مالک کو بلایا، بلانے کے بعد فرمایا کہ دیکھو تمہارا یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم اس اونٹ پر زیادہ بوجھ لادتے ہو، اس سے تم زیادہ کام لیتے ہو اور اس کے کھانے کا صحیح تم انتظام نہیں کرتے ہو۔ اس کے مالک نے اعتراف کیا اپنے جرم کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے معافی مانگی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر سب محبت کیا کرتے تھے اور خاص طور سے مسلمان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر مسلمان اپنا جان دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر آپ کا نام آ جائے، آپ کی عفت پر، عصمت پر، عزت پر، عظمت پر اگر آنچ آ جائے تو دنیا کا ایک ادنا سے ادنا مسلمان، یہاں تک کہ ایک شرابی، ایک جواری، ایک گنہگار، فاسق اور فاجر مسلمان، وہ بھی نبی کی محبت میں، نبی کی عظمت میں اپنا سر کٹانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارا ایک رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ایک روحانی، ایمانی، جذباتی اور عاشقانہ رشتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ دنیا میں کسی سے محبت کی جاتی ہے تو محبت میں کبھی کچھ کمال دیکھا جاتا ہے، آدمی کے اندر خوبیاں دیکھی جاتی ہیں، آدمی کے اندر خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، آدمی کی اچھائیوں کو دیکھا جاتا ہے،
چند چیزوں کو دیکھ کر دنیا میں کسی سے محبت کی جاتی ہے، دنیا میں کسی سے محبت کی جاتی ہے اس کے جمال کو دیکھ کر، خوبصورتی کو دیکھ کر۔ دنیا میں بہت سے لوگ کسی خوبصورت عورت کو دیکھتے ہیں تو اس کے عشق میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ہزاروں ایسے عاشق، لاکھوں عاشق دنیا میں ملیں گے، لوگ حسن و جمال کو دیکھ کر، خوبصورتی کو دیکھ کر عاشق ہو جاتے ہیں۔ اگر حسن و جمال کی بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اس دنیا کے اندر کوئی صاحب جمال نہیں، آپ سے زیادہ کوئی حسین و جمیل نہیں، آپ سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں، آپ سے زیادہ کسی کا چہرہ پرکشش نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ جمال، وہ خوبصورتی، وہ کشش اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی کہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح اٹھ کر کے، بہت سے صحابہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتے تھے کہ میری پہلی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ جائے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے یہ یہودی ایک عالم تھے، انہوں نے کہا فَلَمَّا اسْتَبَنْتُ وَجْهَهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهٍ كَذَّابٍ۔ انہوں نے کہا کہ جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ وہ اسلام میں داخل ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أُلْقِيَ فِي قَلْبِي الْإِسْلَامِ، جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میرے دل کے اندر اسلام کی محبت آ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے چہرے کو دیکھ کر میں اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل دنیا میں کسی انسان کو نہیں دیکھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سورج آپ کے چہرے کے اندر رواں اور دواں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اظہر اللون کأن عرقہ اللؤلؤ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ کے تھے اور آپ کے چہرے پر پسینہ ایسا چمکتا تھا جیسا کہ چاند کا ٹکڑا۔ اس صحابہ کے بیان حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی انسان کو نہیں دیکھا، کسی ماں نے ایسا کوئی بچہ جنا نہیں جو خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھی۔ اللہ نے آپ کو تمام عیوب سے، تمام عیبوں سے اللہ تعالیٰ نے منزہ اور مبرہ پیدا کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا آفاقہ گردیدہ ام مہرے بتا ورزیدہ ام بسیار خوبہ دیدہ ام، لیکن تو چیزیں دی گری کہ میں نے پوری دنیا کا چکر لگایا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل انسان میں نے کائنات کے اندر کہیں نہیں۔ تو اگر جمال کی بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت اس دنیا کے اندر کوئی پیدا تھا۔ اگر کمال کی بنیاد پر لوگ محبت کرتے ہیں دنیا کے اندر، کسی کے کمال کو دیکھ کر، کسی کی خوبیوں کو دیکھ کر، بہت سے لوگ کسی پہلوان سے محبت کرتے ہیں اس کی پہلوانی کو دیکھ کر، ایک کھلاڑی سے محبت کرتے ہیں اس کے کھیل کو دیکھ کر، ایک ڈانسر سے محبت کرتے ہیں اس کے ڈانس کو دیکھ کر، ایک سنگر سے محبت کرتے ہیں اس کے گانے کو دیکھ کر۔ دنیا کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں
ان کے کمال کو دیکھ کے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھنے میں بہت سے لوگ کالے رہتے ہیں، خوبصورت نہیں ہوتے ہیں، لیکن ان کا کھیل ایسا ہوتا ہے کہ اس کھیل کی وجہ سے لوگ جو ہے ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو کمال کی اگر بات کہی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اس دنیا کے اندر کوئی صاحب کمال نہیں ہو سکتا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ دنیا کے تمام انبیاء کے کمالات، دنیا کے تمام انبیاء کے معجزات، دنیا کے تمام انبیاء کے محاسن، ان کی خوبیاں ایک طرف، اور ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اور آپ کے کمالات ایک طرف۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا صاحب کمال بنایا تھا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبیوں سے نوازا تھا کہ تمام انبیاء کی خوبیاں ایک طرف اور میرے نبی کی خوبیاں ایک طرف، تمام انبیاء کے محاسن ایک طرف، میرے نبی کے محاسن ایک طرف۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مقام ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب میں نے تیرے ذکر کو، تیرے مقام کو بلند کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے؟ اس پوری کائنات کے اندر اللہ رب العزت کے بعد اگر کسی کا سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ مقام ہے تو ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب میں نے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ میرے نبی کی سیرت کو اگر قرآن کے آئینے میں آپ اٹھا کر دیکھیں، جب میرے نبی کے چہرے انور کی باری آئی تو قرآن نے وَالضُّحَىٰ کہا، جب میرے نبی کے زلفوں کی باری آئی قرآن پاک نے وَاللَّيْلِ کہا، جب میرے نبی کے سینے کی باری آئی قرآن پاک نے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ کہا، جب میرے نبی کی آنکھوں کی باری آئی قرآن پاک نے مَا زَاغَ الْبَصَرُ کہا، جب میرے نبی کے ہاتھوں کی باری آئی قرآن پاک نے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ کہا، جب میرے نبی کے دانتوں کی باری آئی قرآن پاک نے یاسین کہا، جب میرے نبی کی صفت رحمت کی باری آئی قرآن پاک نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہا، جب میرے نبی کے شہر مبارک کی باری آئی قرآن پاک نے لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ کہا، جب میرے نبی کی صفات کی باری آئی قرآن پاک نے إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا کہا، جب میرے نبی کی بشریت کی باری آئی قرآن پاک نے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ کہا، جب میرے نبی کی سفر معراج کی باری آئی قرآن پاک نے سبحان الذی اسریٰ کہا، جب میرے نبی کے صحابہ کی باری آئی قرآن پاک نے اولئک ھم الراشدون اولئک ھم الفائزون اولئک ھم المہتدون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا۔ لیکن جب میرے نبی کی اپنی باری آئی تو قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب، اے میرے پیغمبر میں نے تیرے ذکر کو بلند کیا، تیرے مقام کو بلند کیا۔ میرے نبی کا مقام کیا ہے، میرے نبی کا مرتبہ کیا ہے، مختصر انداز میں بالکل شارٹ کٹ میں بتا دوں کہ آپ میرے نبی کی عظمت کا، میرے نبی کے مقام کا، میرے نبی کے مرتبے کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں اپنے نبی کو نام لے کر کے خطاب نہیں کیا ہے یا محمد کہہ کر کے نہیں پکارا ہے، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کے ساتھ پکارا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پکارا تو فرمایا
یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پکارا یا نوح انہ لیس من اہلک، حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پکارا یا زکریا انا نبشرک بغلام، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پکارا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پکارا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پکارا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پکارا وَإِذْ نَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے یا داؤد یا زکریا یا یحییٰ یا ابراہیم یا موسیٰ یا عیسیٰ یا آدم کہہ کر کے پکارا، لیکن پورے قرآن پاک اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی اپنے نبی کو یا محمد کہہ کر کے نہیں پکارا۔ جب بھی خطاب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تو کہیں پر یا ایھا النبیوں کہہ کر کے پکارا، کہیں پر یا ایھا الرسولوں کہہ کر کے پکارا، کہیں پر یا ایھا المزمل کہہ کر کے پکارا، کہیں پر یا ایھا المدثر کہہ کر کے پکارا، کہیں پر طٰہٰ کہہ کر کے پکارا، کہیں پر یاسین کہہ کر کے پکارا، کہیں پر بشیرہ کہہ کر کے پکارا، کہیں پر نذیرہ کہہ کر کے پکارا، لیکن پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا نام لے کر کے نہیں پکارا۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں ہمارے نبی کا مقام کیا ہے، ہمارے نبی کا مرتبہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فخر رسول ہیں، مولائے کل ہیں، ہادی سبل ہیں، اللہ کے دلبر ہیں، کونین کے سرور ہیں، ساقی کوثر ہیں، شافع محشر ہیں، برتر بالا قدر انبیاء کے افسر ہیں، آپ حسین ہیں، نازنین ہیں، ماہ جبین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، راحت للعاشقین ہیں، مراد المشتاقین ہیں، امام المرسلین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، خاتم النبیین ہیں، ساری کائنات میں سب سے بہترین ہیں، جس کے کردار پر ان کے حاسدین کو بھی یقین ہے، جو نبی عربی و امی ہیں، جو رہبر و رہنما ہیں، بدر الدجیٰ ہیں، شمس الضحیٰ ہیں، خیر الورا ہیں، کہ جو اٹھے تو آسمان کو بلندیاں مل جائیں، یہ جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے، جسے پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، جو ہنس دے تو دوانادل چہکنے لگے، جو چادر اوڑھ کر آئے تو خدا ایھا المدثر کہے، جو کمبل اوڑھ کر کے آئے تو خدا ایھا المزمل کہے، جس کی جبی کی چمک سے صبح سویرا حاصل کرے، جس کی زلفوں کی مستی سے رات اندھیروں کی بھیک مانگے، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بہت اونچا مقام عطا کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ایسا جوڑا ہے کہ بغیر نبی کے نام کے، بغیر نبی کے ذکر کے ہمارا ایمان نامکمل ہے، ہمارا کلمہ نامکمل ہے، ہماری اذان نامکمل ہے، ہماری تکبیر نامکمل ہے، ہماری نمازیں نامکمل ہیں، قبر کا سوال و جواب نامکمل ہے۔ اگر کلمہ کوئی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا ہے تو مومن نہیں ہو سکتا ہے، اللہ پر ایمان لایا محمد رسول اللہ پر نہیں لایا، لہذا اس کا ایمان نہیں، ایمان کامل نہیں۔ اذان اگر مؤذن دیتا ہے، اذان میں اگر پورے الفاظ کہتا ہے لیکن اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہتا ہے تو اذان مکمل نہیں ہوتی۔ تکبیر میں اگر میرے نبی کا نام چھوٹ جائے تو تکبیر مکمل نہیں ہوتی۔ نماز میں اگر التحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی اگر یہ چھوٹ جائے تو ہماری نماز نامکمل ہوتی۔ قبر کے سوال و جواب کے اندر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوٹ جائے تو قبر کا سوال و جواب نامکمل۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ایسا جوڑا ہے، قیامت تک جہاں پر خدا کا ذکر ہوگا وہیں پر محمد مصطفیٰ کا بھی ذکر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 لڑکے، پہلے لڑکے کا نام ابو القاسم، دوسرے کا نام طاہر اور طیب، تیسرے کا نام ابراہیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں لڑکوں کا انتقال بچپن میں ہو گیا، چھوٹے تھے، بھی معصوم تھے۔ آپ کا آخری لڑکا تھا، آخری لڑکا ابراہیم بیمار پڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہیں۔ کفار مکہ خوش ہو رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری لڑکا تھا وہ بھی اب اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، محمد کی جو آخری نشانی تھی وہ بھی دنیا سے ختم ہونے والی ہے۔ اندر سے کفار خوش ہو رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری لڑکا ہے وہ ختم ہو جائے گا، اب محمد کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا، محمد کا مشن بھی مٹ جائے گا، محمد کا دین بھی ختم ہو جائے گا، محمد کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آپ کے لڑکے کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ کفار مکہ خوش ہو رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری نشانی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی کو مغموم دیکھا، جب اپنے نبی کو افسردہ دیکھا، جب اپنے نبی کو رنجیدہ دیکھا، جب اپنے نبی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے کافرو، اے مشرکو، تم مٹ جاؤ گے، تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا، تمہارا وجود ختم ہو جائے گا، تمہارا نام دنیا میں باقی نہیں رہے گا، لیکن یاد رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ جہاں پر خدا کا ذکر ہوگا وہیں پر محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، جہاں پر خدا کی خدائی ہوگی وہیں پر مصطفیٰ کی مصطفائی ہوگی۔ اگر آسمان میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا بھی ذکر ہوگا، اگر زمین میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر تورات و انجیل میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر زبور میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر قرآن میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر ایمان میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر کلمے میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر اذان و تکبیر میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر نماز میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر قبر کے سوال و جواب میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، زمین کے ذرے ذرے پر، درخت کے پتے پتے پر جہاں پر خدا کا ذکر ہوگا وہیں پر محمد مصطفیٰ کا بھی ذکر ہوگا۔ خدا اپنی خدائی میں بے مثال، مصطفیٰ اپنی مصطفائی میں بے مثال۔ خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ایسا جوڑا ہے کہ انسان اعضاء کے بغیر نامکمل اور ایمان مصطفیٰ کے بغیر نامکمل۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ہے ہمارے نبی کی شان، ہمارے نبی کا مقام، ہمارے نبی کی عظمت۔ لہذا ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے عظیم پیغمبر کی امت میں پیدا کیا، ہم کو ایک ایسا عظیم پیغمبر اللہ نے ہم کو دیا جو ہمارے کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب شفاعت کا وقت آئے گا وہ پیغمبر ہمارے کام آئے گا۔ اس پیغمبر کے ہم نام لیوا ہیں، اس پیغمبر سے ہم عشق اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو لہٰذا
ہمیں چاہیے ہم اس پیغمبر کی تعلیمات، اس پیغمبر کے اسوہ کو، اس پیغمبر کی سیرت کو، اس پیغمبر کے یہ زندگی کے حالات کو ہم پڑھیں، اور ہمارے پیغمبر نے جو زندگی گزاری ہے ہم اس کو اپنے سامنے رکھ کر کے زندگی گزاریں۔ اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ صرف آپ کا نام لینے سے، آپ کے نام کا صرف محبت کا اظہار کرنے سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ عملی اعتبار سے پریکٹیکلی طور پر ہم جو ہے اپنے نبی کی سیرت کو اپنائیں، اپنے نبی کی تعلیمات کو اپنائیں، اپنے نبی کے اخلاق کو اپنائیں، اپنے نبی کی سیرت کو سامنے رکھ کر کے رکھیں۔ ہمارے نبی نے کیسی زندگی گزاری، ہمارے نبی کا بچپن کیسا گزرا، ہمارے نبی کی جوانی کیسی گزری، ہمارے نبی نے زندگی کس طرح سے گزاری ہے، امانت داری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، یہ سب چیزیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم کو اپنے نبی کے بارے میں نہیں معلوم، جلسوں میں سیرت النبی کے موقع پر چند باتیں ہمیں معلوم ہو جاتی ہیں، لیکن اگر اپنے نبی کی آپ سیرت پڑھیں گے یقیناً آپ کو یقین ہوگا کہ دنیا میں آپ سے بڑا، آپ سے کامل، مکمل انسان اس دنیا کے اندر کوئی پیدا نہیں۔ آج کے جو غیر مسلم ہیں، سائنسداں ہیں، اسکالرس ہیں، وہ بھی ہمارے نبی کی سیرت کو جب پڑھتے ہیں وہ بھی جو ہے تسلیم کرتے ہیں میں ہمارے نبی کی عظمت کو، ہمارے نبی کے مقام اور مرتبے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، ہم اپنے بچوں کو بتائیں۔ آج ہمارے بچوں کو کچھ نہیں معلوم، ہمارے بچوں کو کچھ نہیں معلوم، اسلامک بیسک جنرل نالج نہیں معلوم، اپنے نبی کے بچے اور بچیوں کے نام نہیں معلوم۔ آج اگر دیکھا جائے ہمارے بچوں کو مکہ اور مدینہ کی تاریخ نہیں معلوم، ہمارے اپنے نبی کے بارے میں بنیادی باتیں نہیں معلوم، ہمارے بچوں کو فلموں کے نام معلوم ہیں، ہمارے بچوں کے ایکٹروں کے نام معلوم ہیں، ہمارے بچوں کو کرکٹرز کے نام معلوم ہیں، ہمارے بچوں کو دنیاوی جنرل نالج معلوم ہے، ہمارے بچوں کو دنیا کے تمام ملکوں کے نام معلوم ہیں، فلموں کے، گانوں کے، سنگروں کے، ڈانسروں کے، سب کے نام معلوم ہیں، لیکن ہمیں ہمارے بچوں کو اپنے نبی کی صحیح سیرت نہیں معلوم، اپنے نبی کی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ آج ہمارے نوجوانوں میں وہ جذبہ نہیں، یہی وجہ ہے آج مسلمانوں میں، نوجوانوں میں وہ جوش نہیں، وہ ولولہ نہیں۔ آج اگر کوئی ایک عورت آ جائے، گانے بجانے والی کوئی قوال آ جائے، نوجوانوں کی کیسی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے، کس طرح سے مکھی کی طرح سے جمع ہو جاتے ہیں۔ نبی کے نام پر، نبی کے نام لینے والے آج ہمارے نوجوان، نبی کے نام پر جلسہ، نبی کے نام کی سیرت کے عنوان پر پروگرام، اور نوجوان بالکل غائب۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے، معلوم ہونی چاہیے۔ آج ہمارے بچوں کو انٹرنیٹ معلوم ہے، فیس بک معلوم ہے، اور دنیا بھر کی چیزیں، کمپیوٹر معلوم ہے، اور گوگل پہ ہر چیز کو سرچ کرنا معلوم ہے، لیکن ہمیں اپنے نبی کی سیرت، اپنے نبی کی زندگی کے بارے میں ہمارے نوجوانوں کو، بچوں کو کچھ نہیں معلوم۔ لہذا آپ کا ایک فرض بنتا ہے آپ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو سیرت کی کتابیں ان کو پڑھائیں اور سیرت کی تعلیم ان کو سکھائیں۔ بنیادی موٹی موٹی باتیں تو ہمیں اپنے بچوں کو بتائیں۔ بہت زیادہ جہالت میں مسلمان، بہت موٹی موٹی باتیں حرام اور جائز ناجائز کی ہمارے بچوں کو نہیں پتہ۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ اس بات کا عزم کریں، ارادہ کریں، ہم اپنے بچوں کو کم سے کم سیرت کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، صحابیات کے بارے میں، اپنے نبی کے مکہ اور مدینے کی تاریخ کے بارے میں، یہ تمام چیزیں بھی ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ جب یہ چیزیں ہمارے بچوں کے اندر آئیں گی تو
ان کے اندر ایک دینی جذبہ پیدا ہوگا، ان کے اندر ایک دینی ولولہ پیدا ہوگا، نبی سے سچا عشق اور محبت، سچ چیز کا یہ عشق ان کے اندر، سچا عشق ان کے اندر پیدا ہوگا۔ یہ تمام چیزیں حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ جو ہے اپنے بچوں پر خاص طور سے توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، سچی عقیدت، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ آج کی اس مجلس کو، اس محفل کو قبول فرما۔ جو باتیں کہی اور سنی گئی ہیں یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا۔ ہم سب کو صحیح معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنا، آپ سے سچی محبت کرنے والا بنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق یا اللہ ہم سب کو زندگی گزارنے والا بنا، آپ کی ایک ایک سنت پر یا اللہ ہم سب کو چلنے والا بنا۔ یا اللہ پورے عالم کے اندر امن و سکون کا ماحول پیدا فرما، مسلمانوں کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، خصوصاً اس ملک کے اندر امن و امان کا ماحول پیدا فرما۔ یا اللہ جو باطل طاقتیں، اسلام مخالف طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یا اللہ جو سازشیں کر رہی ہیں یا اللہ انہیں ان کی سازشوں میں ناکام فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو حوصلہ عطا فرما، مسلمانوں کے اندر دینی جذبہ پیدا فرما۔ یا اللہ ہماری کوتاہیاں، ہماری بدعمالیاں، یا اللہ ہمارے اعمال بد کی سزا ہم کو مل رہی ہے۔ آج ہم دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، دنیا میں ہم بدنام ہو رہے ہیں، دنیا میں ہم مارے اور کاٹے جا رہے ہیں۔ یا اللہ ہم کتنے بھی گندے ہیں، یا اللہ پھر بھی تیرے بندے ہیں، تیرے نبی کے ہم نام لیوا ہیں، تیرے نبی کے نام لینے والے ہیں۔ یا اللہ اس نسبت کی لاج رکھ لے، مسلمانوں کو کی مدد فرما، مسلمانوں کو حوصلہ عطا فرما، مساجد کی، مدارس کی، عبادت گاہوں کی اللہ حفاظت فرما، مساجد کی، مدارس کی، عبادت گاہوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو حوصلہ عطا فرما، مسلمانوں کی مدد فرما، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ اس مجلس میں جتنے لوگ شریک ہیں اللہ سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، ہمارے بچوں کو روزگار عطا فرما، ہماری ماں اور بہنوں کے اندر دینی شعور بیدار فرما، ہمارے گھروں میں اللہ دینی ماحول پیدا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گھروں کے مسائل کو حل فرما، ہماری پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے طفیل میں قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ۔